بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، آپ جہاں پر بھی ہیں خدا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، سہیل آفریدی نے کراچی کے اندر جلسے سے روکا گیا، جو کچھ کیا گیا آپ سن بھی چکے ہوں گے، دیکھ بھی چکے ہوں گے، لیکن سہیل آفریدی نے جو حکمت عملی اپنائی، میں آپ کے سامنے کچھ مناظر بھی رکھوں گا۔ لیٹسٹ سچویشن اس وقت کیا چل رہی ہے کراچی کے اندر، کیا ہو رہا ہے، یہ چیزیں حیران کر دیتی ہیں، آپ کو بھی یقیناً حیران کریں گی۔ سہیل آفریدی نے گما کے رکھ دیا ہے، کراچی میں انقلاب آ گیا ہے، اور ایسا انقلاب آیا ہے کہ گلی محلہ کونا کونا جگہ جگہ سے عوام نکل کے آ گئی ہے، جگہ جگہ سے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ یوں کہا جائے کہ مجموعی طور پر اگر عوام کو اکٹھا کیا جائے، یہ کہنا ویسے بہت ہی مشکل ہو سکتا ہے، لیکن جو اطلاعات وہاں سے آ رہی، جو رپورٹر رپورٹ کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجموعی طور پر، یعنی کہ جہاں جہاں پر بھی لوگ موجود ہیں، مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ لاکھوں میں عوام نکلی ہوئی ہے، روڈز کے اوپر ہے۔ سہیل آفریدی کا کہیں پر انتظار ہو رہا ہے، یعنی عوام پہلے سے چوک کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، انتظار کریں، وہاں پر بھی ہزاروں کا مجمع ہے۔ کہیں پر سہیل آفریدی کے لیے لوگ ان کے پیچھے چل کے آ رہے ہیں، کہیں پر لوگ جو ہے سہیل آفریدی کے ساتھ چل کے آ رہے ہیں، کہیں پر باغ جناح کے اندر عوام پہلی پہنچ چکی ہے۔ پولیس نے شیلنگ کی، جو کچھ کیا گیا، فستائیت تھی جو نظر آئی، نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن کر کے رکھ دی گئی۔ سہیل آفریدی جب جلسہ گاہ کے لیے نکلے تو ایک اعلان کیا، گاڑی سے ایک پیغام ریکارڈ کرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ جلسہ گاہ کی جانب روانہ ہو چکے ہیں، آج کراچی کی تاریخ کا بڑا جلسہ ہوگا، اور یہ جلسہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، لیکن جلسہ تو ہوگا۔ ابھی بلدیہ ٹاؤن جا رہے ہیں، وہاں سے بنارس چوک سے ہوتے ہوئے ایک ساتھ جلسہ گاہ پہنچیں گے، یہ سہیل آفریدی نے اعلان کیا، پھر اسی پلان کے مطابق وہ چلے۔ اس کے بعد ناظرین کیا ہوا، جگہ جگہ سے عوام نکل کر آئی ہے، اسکرین پر مناظر آپ کے سامنے ہیں، اس قدر زیادہ عوام ہے، جو نعرے لگائے گئے، جہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے، سارے کے سارے گلی محلے بازاروں کے اندر نکل کے آ گئے، روڈز کے اوپر نکل کر آ گئے۔ ایسے ایسے مناظر ہیں، رپورٹرز رپورٹ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ یہاں پر عوام بہت ہی بڑی تعداد میں آ چکی ہے۔ جو لوگ جلسہ گاہ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں عوام نکل چکی ہے۔ نظیر قصہ مختصر اگر کریں تو اس وقت عوام بڑی تعداد میں سہیل آفریدی کے ساتھ ہے، جلسہ گاہ کی جانب بڑھا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے جب تک ویڈیو آپ کے پاس پہنچے تو جلسہ گاہ میں لوگ پہنچ چکے ہوں، سہیل آفریدی بھی وہاں پر کیا حالات ہوتے ہیں یہ کچھ دیر بعد سامنے آئے گا۔ لیکن ناظرین شفیع جان کا بھی ایک بیان ہے، کراچی کے عوام کے لیے ایک پیغام دیا گیا ہے۔ کراچی کے عوام کو سمجھنا ہوگا کہ آج آپ کی مزاحمت چند کلومیٹر پیدل سفر آپ کو ہمیشہ کی غلامی سے نجات دلوا سکتی ہے۔ قوموں کی تاریخ میں ایسے مواقع بہت کم میسر آتے ہیں۔ اڈیالہ میں بند ببر شیر کراچی کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کا اوپننگ بیٹسمین سہیل آفریدی سڑکوں پر آپ کے ساتھ ہے، یعنی چند قدم، چند کلومیٹر پیدل چل کے مزاحمت کی وہ تاریخ جو ہے رقم کی جا سکتی ہے، جو ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ اور عوام نے ایسا کیا، عوام پیدل چل پڑی ہے۔ اب عوام جو ہے وہ صرف پیدل چل رہی ہے، مسلسل پیدل چلا جا رہا ہے، جگہ جگہ سے جلسہ گاہ پہلے بھر چکی ہے، مناظر بتا رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں عوام ہے۔ ایک جگہ پر اتنی عوام ہے کہ شاید یہ ساری پارٹیاں مل کے ایک ریلی کی شکل میں بھی اتنی عوام نہیں نکال سکتی تھی جتنے کہ سہیل آفریدی کے لیے جگہ جگہ پر کھڑی ہوئی ہے، اور بہت ہی بڑی تعداد میں عوام آئی ہے۔ نظیر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ فیض اللہ خان BBC کے لیے انہوں نے رپورٹ کیا، ان کا کہنا ہے سہیل آفریدی نے عمران خان کی اسٹریٹ موومنٹ کی مہم کو نیا اور جارحانہ رخ دیا، گنڈا پور یہ سب نہیں کر پائے تھے، سہیل آفریدی کے قدم سے تحریک انصاف میں نئی جان پڑی ہے۔ باغ جناح میں اگر اجازت کے مطابق تیاریاں کرنے دی جاتی ہیں اور آج شام تک رکاوٹیں رستوں کی بندش، گرفتاریاں اور شیلنگ نہ ہوتی تو اس جلسے میں آنے والے لوگوں کو سنبھالنا بھی مشکل ہو جاتا۔ ناظرین BBC یہ رپورٹ کر رہا ہے، اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان کی غیر موجودگی میں تحریک انصاف کو جس قیادت کی ضرورت تھی وہ سہیل آفریدی نے پوری کر دی ہے۔ کراچی کے باغ جناح اور اطراف میں ہزاروں کارکن موجود ہیں، اور یہ صورت میں ہے کہ میدان میں لائٹس ہیں، کرسی دری، اور نہ ہی سٹیج اور ساؤنڈ سسٹم، موسم الگ سے سرد ہے۔ نظیر کوئی سٹیج نہیں، کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں، کوئی لائٹس نہیں، یعنی جلسے کا کوئی ماحول ہی نہیں ہے۔ عوام خود سے جلسہ کا ماحول بنا کے بیٹھی ہے، موبائل کی ٹارچ اس قدر زیادہ آن کی گئی ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہاں پر روشنی ہے۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نظیر یہ ساری چیزیں جو کہ وہاں پر گراؤنڈ پر موجود رپورٹرز رپورٹ کریں، ایون کہ BBC بھی رپورٹ کر رہا ہے، اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں کے حقائق کیا ہے اور اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ آخر میں ایک بیان آپ کے سامنے رکھوں گا جو آپ کو یہ بات سمجھنے میں بہت حد تک مدد دے گا کہ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے لوگ آج بھی انہیں نظر نہیں آ رہا، یا تو ان کے شعور پہ پردے پڑ چکے ہیں، یا وہ شاید وہ حقیقت کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ طارق متین کا کہنا ہے آپ ان کو رات 2 بجے سے مار رہے ہیں، ان کا سٹیج نہیں، ساؤنڈ سسٹم نہیں، میڈیا کا کنٹینر نہیں، لائٹنگ نہیں، لیکن یہ لوگ یہاں ابھی بھی ناقابل یقین تعداد میں موجود ہیں۔
یہ 2 ٹرکس پر اپنے ساؤنڈ سسٹم اور لائٹس لے کر پہنچنے والے ہیں۔ کراؤڈ آ گیا، ٹیم آ رہی اور اوپننگ بیٹسمین بغیر پیڈ اور گلوز کے اپنا بلہ لے کر آ رہا ہے۔ امپائر نے میچ روکنے کی بڑی کوشش کی، لیکن لوگ بضد ہے کہ وہ میچ دیکھیں گے اور جس کو داد دینی ہے اس کو داد دیں گے۔ لوگوں نے امپائر کو آؤٹ قرار دیا۔ آج پبلک امپائر ہے اور وہ گراؤنڈ میں اتر آئی ہے۔ میچ تو ہوگا، یہ عوام نے فیصلہ دے دیا ہے۔ نظیر اس بات سے اور ساتھ میں یہاں پر طارق متی نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی ہے جس میں عوام کی بہت کثیر تعداد کو دیکھا جا سکتا ہے۔ نظیر عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ اس کو اگر انقلاب نہیں کہتے تو کسے انقلاب کہتے ہیں؟ آج کراچی کی سڑکوں پر جس قدر بڑی تعداد میں عوام باہر نکلی ہے، یوں کہا جائے کہ پورا شہر جو ہے وہ روڈ کے اوپر ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، ان کے سپورٹرز ہیں، سارے کے سارے باہر نکل چکے ہیں۔ مناظر سے واضح ہو رہا ہے کہ اس وقت اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں کہ یہ پارٹیاں اسی بات سے خوف میں مبتلا ہیں۔ جاوید ہاشمی کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کا کراچی جلسہ حقیقی آزادی کی جنگ کا ایک ایسا فیصلہ کن ستون بننے جا رہا ہے۔ عسکری حکومت نے ان لکیروں کے فقیروں کو بھی بے نقاب کر دیا ہے جو جمہوری ہونے کے ڈرامے رچا رہے تھے۔ جس ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ سہیل آفریدی اور کارکنان جرأت اور استقامت سے مقابلہ کریں۔ بڑی حکومت ہو یا چھوٹی حکومت، دونوں ایکسپوز ہو چکی ہیں۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں، مارک مائی ورڈز، تحریک انصاف کا کراچی جلسہ تاریخ میں ایک مثال بنے گا۔ نظیر یہ مثال بن چکا ہے۔ اب یہ جلسہ اگر باغ جناح میں نہ بھی ہو تو جلسہ تو سہیل آفریدی ہر چوک کے اوپر کر رہے ہیں، ہر چوک کے اوپر خطاب کریں، ہر چوک کے اوپر عوام سے گفتگو کریں۔ خود عوام جو جلسہ کر رہی ہے، عوام خود جو عمران خان کے نعرے لگا رہی ہے، خود عوام خطاب کر رہی ہے۔ ایسے ایسے نعرے ہیں کہ نظام سنے تو نظام کو سمجھ آ جائے کہ ان کو شکست ہو چکی ہے۔ ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے صدر زرداری پر تنقید بھی کی، لیکن اگر صدر مملکت ہمیں منع کرتے تو ہم کسی کا استقبال نہ کرتے۔ اور پولیس کریک ڈاؤن کیوں ہوا، اس کی انکوائری ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ انکوائری کریں کہ پولیس کریک ڈاؤن کیوں ہوا، یعنی خود سے ہو گیا ہے۔ ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مہمانوں کا استقبال کیا، خیال رکھا۔ پی ٹی آئی نے باغ جناح میں جلسے کی اجازت مانگی، حالانکہ باغ جناح وفاقی حکومت کی جوریڈکشن میں آتا ہے۔ ہم بھی وفاقی حکومت سے اجازت لے کر جلسہ کرتے ہیں۔ این او سی میں تھوڑی دیر ہوئی تو بدمزگی پیدا ہو گئی اور پی ٹی آئی نے روڈ پر جلسے کا اعلان کیا۔ انہی کے پروگرام کے اندر جہاں پر انہوں نے یہ گفتگو کی، وہیں پر اسد قیصر نے ان کے منہ پر کہا، سب سمجھتے ہیں کدھر سے کیا ہو رہا ہے، کوئی سیاسی جماعت ایسی انسٹرکشنز لے گی؟ ابھی بھی روڈ بلاک ہے، لاٹھی چارج اور شیلنگ ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی پورے ملک کی جماعت تھی۔ آپ کے پاس ایک مہمان آیا، اس کے ساتھ جس طرح پنجاب میں بدسلوکی ہوئی ویسی سندھ کی عوام سے نہیں توقع تھی، سندھ کی عوام نے نہیں کیا۔ ناظرین یہاں پر بدسلوکی جس بھی طرح سے کی جا رہی ہے وہ تو انتظامیہ کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ یہاں پر عوام تو سہیل آفریدی کے ساتھ باہر نکل چکی ہے۔ اب ناظرین میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نظام اب بھی جو ہے سو رہا ہے، آنکھیں بند ہیں، انہیں حقائق نظر نہیں آ رہے، نظام کی نظریں حقائق سے ہٹی ہوئی ہے۔ منیر فاروق کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے اچھی خبر لانے میں شاید نواز شریف کے لیے کچھ عرصہ تک صحرا سج جائے، شاید پاکستان کے لیے اچھی خبر آ جائے جس میں نواز شریف کا فٹ پرنٹ کردار نظر آ جائے۔ اس وقت حکمرانوں کی پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں، سر کڑائی میں والا حساب ہے۔ نظیر سر اگر کڑائی میں آپ کا ہے، پانچوں انگلیاں آپ کی گھی کے اندر ہیں، تو پھر یہ عوام کیا کہہ رہی ہے؟ عوام تو کچھ اور کہہ رہی ہے۔ حقائق جو گراؤنڈ کے ہیں، گراؤنڈ کی ریئلٹی تو کچھ اور کہہ رہی ہے۔ آپ جو بھی سمجھتے رہے، نواز شریف کچھ بھی کر لیں، زرداری کچھ بھی کر لیں، اس وقت حکومت کچھ بھی کر لیں، لیکن یہ سیاسی جماعتیں مکمل طور پر جو کراچی کے اندر اس وقت ہو رہا ہے، اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں سیاسی پارٹیاں مکمل طور پر ہار چکی ہیں۔ ان کے جو بھی اندازے تھے سب غلط ہے۔ گراؤنڈ ریئلٹی ان کو آج بھی نظر نہیں آ رہی۔ سہیل آفریدی نے نظیر کراچی کے اندر گھما کے رکھ دیا ہے، نظام کو مکمل طور پر شکست دے دی ہے۔ ایک انقلاب ہے، عوام کے اندر اس قدر زیادہ جوش ہے کہ لاہور میں بھی نظر نہیں آیا۔ کراچی کی عوام نے واقعی کمال کیا ہے، داد کے مستحق ہیں۔ جو بھی وہاں پر ہو رہا ہے، جو بھی رزلٹ آئے گا، لیکن جلسہ بھی ہو چکا ہے، اس کا رزلٹ بھی آ چکا ہے، عوام فیصلہ بھی سنا چکی ہے۔ اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔